محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے دروباں میں ہے تیری نائے شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ جہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، ارے ان بزدلوں کو مسلمہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، ضلع ناروال کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں تاجدار ختم نبوت و عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق روح پرور کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے اور بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میں اتنی دیر سے سٹیج پہ بیٹھا رہا اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ 12 بج گئے، مولوی صاحب کی تاریخ بدل گئی، ٹائم ختم ہو گیا، اور میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں کہ جب مولوی صاحب کا نمبر آئے گا پھر جاگیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، اور کچھ نیند کر کے آئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اب گفتگو کے درمیان میں کریں گے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا، وہ ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ کچھ آنکھ بند کر کے سنتے ہیں، کچھ آنکھ کھول کے سنتے ہیں، اور کچھ آنکھ کھولی اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی کو پتہ ہو ہم جاگ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی وقت ہو رہا ہے اور جو موسم ہے، اس موسم کے لیے امام اہل سنت مجدد وقت، خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس موسم میں اور ایسے وقت میں 12 بجے کے بعد لوگ آنکھ کھول کے سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھلی ہوتی ہے پر دل اور دماغ سو رہا ہوتا ہے۔ آپ مانو نہ مانو، میں تو سو رہا تھا۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، بائی روڈ گاڑی چلا کر آیا، پھر راستے میں بارش، سارا راستہ بارش رہی۔ ہم اسلام آباد رہے، مانسر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے پھر یہاں پہنچے، ابھی پھر ہم نے کل کراچی کا سفر کرنا ہے، تو میری حالت، اور رات پھر سفر کرنا ہے ابھی، میری حالت مجھے پتہ ہے، آپ نہیں، آپ دراصل بس آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب جلسے میں آ گیا، اس نے دیا تو ہمیں 1 گھنٹہ ہے، بیان کر کے چلا گیا، یہ محنت کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتہ، مشقتیں کیا ہوتی ہیں ان کو کیا پتہ، تکلیف کسے کہتے ہیں اسے کیا پتہ، حالانکہ سفر جسے کہتے ہیں مولوی سے بہتر کسی اور کو کیا پتہ۔ جو ہم لوگ سفر کرتے ہیں پوری رات، ہماری نیندیں پوری نہیں ہوتی، آرام نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، پھر آپ جیسے چہروں کی زیارت ہوتی ہے اور ان چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، تو ہم ان تھکاوٹوں کی بغیر پرواہ کیے ہر جنگل اور ہر بیابان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو بغض صحابہ میں تیر آزما، ہم حب صحابہ میں جگر آزمائے۔ یہ آپ جیسے لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کافی عرصے سے، کافی دن سے مجھ سے رابطے میں رہے، مولانا تصور اقبال صاحب نے مجھ سے وقت لیا
اور یہ مجھے بتاتے رہے ہم اس معیار کا اور اس ترتیب سے جلسہ کر رہے ہیں، بڑا پروگرام ہے، ہم نے بار کرنا ہے، ہماری یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ رب نے کہا میری یہ ترتیب ہے، رب کی یہ ترتیب ہے، اور رب کی ترتیب کے آگے کسی کی ترتیب چلتی؟ لیکن اللہ کا فضل ہے، رب کی ترتیب ہر ترتیب سے بہتر ہوتی ہے۔ رب کی ترتیب کبھی غلط، زور سے، رب کا فیصلہ کبھی غلط۔ اسی بات پہ ہم انشاءاللہ گھومتے رہیں گے کہ رب کا فیصلہ غلط، رب کی ترتیب غلط۔ آج کا موسم بن جانا جب رب کی ترتیب ہے تو کائنات کے آخری پیغمبر مصطفیٰ ہیں، یہ بھی رب کی، بولو تو صحیح۔ مجھ سے ناراض ہو کر کیا کر لو گے؟ مجھ سے خفا ہو کے کیا کر لو گے؟ ہمارے ایک استاد جی ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں فاروقی صاحب ناراض ہو؟ استاد جی آپ سے کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہو جاؤ تو کیا کر لو گے؟ ہو بھی جاؤ تو کیا کر لو گے؟ بات وہی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو، میں آپ سے، ہم ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ سکتے؟ لیکن جب آپ اپنی نیند کو قربان کیے بیٹھے ہو، بستر گرم چھوڑے بیٹھے ہو، تو کوئی مقصد تو ہے نا، اور مقصد خاموش ہو کے پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک درویش کہہ کر گیا ہے یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، سنیو اس دور میں جینا ہے تو کورام مچا دو۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ تمہاری خاموشی ہے، تمہارا چپ رہنا ہے، تم خاموش ہو گئے، تم چپ ہو گئے۔ ایک طبقے نے سمجھا یہ ڈر گئے، اس نے سمجھا یہ خوف زدہ ہو گئے، اس نے سمجھا یہ پریشان ہو گئے، اس نے سمجھا اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی عنوان نہیں ہے، اس نے سمجھا ان کے لیے بولنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اب ہم شرعام اگر صدیق کی خلافت پہ تبرہ کریں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم عمر کی خلافت پہ اعتراض کرتے رہیں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم کائنات کے آخری پیغمبر کی نبوت پر اعتراض کریں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم اس نبی کو آخری نبی نہ مانیں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نبوت کے مقابلے میں امام کا تعارف کریں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم خلافت کے مقابلے میں علی لے آئیں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے عقل کے اندھو، تمہیں کم سے کم اتنا کسی نے بتایا تو ہوگا کہ یہ روئے زمین پاکستان جس کا نام ہے، اس سرزمین پر ابھی اللہ نے ایسی ماؤں کو پیدا کر رکھا ہے جو مائیں ابھی پانچ نہیں ہوئی ہیں، وہ اب بھی ایسے غیرت مند بہادر نٹر جوان پیدا کر سکتی ہیں جن کی رگوں میں حلالی خون بہتا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد اور عنوان یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں تخت اور تختہ میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم اس دور میں عجب شان سے جیا کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ڈنکوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے ہیں، اور اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا شوق ماں کی گود میں جب دودھ پیا۔ شہادت کا شوق ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، شہادت کا سبق ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، غیرت کا پیغام ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، بہادری کا درس ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں رب نے ماں بھی وہ دی ہے کہ جس ماں نے ہمیں خلیفہ اول صدیق بتایا ہے، خلیفہ دوم عمر بتایا ہے، خلیفہ سوم عثمان بتایا ہے، خلیفہ چہارم علی بتایا ہے، نبی کے مصلح کا احترام بتایا ہے، نبی کے یاروں کی عظمت بتائی ہے، تابعداروں کی شان بتائی ہے، وفاداروں کا معیار بتایا ہے، جانثاروں کا انداز بتایا ہے۔ آج میں آپ کے گاؤں میں کھڑے ہو کے مولانا تصور اقبال صاحب ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ جملہ تعظیم بن نعمت کے طور پہ اور اپنی نفس اور اصلاح کرتے ہوئے اپنے ایمان عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں انشاءاللہ رب اصحاب محمد کی قسم آپ یہ سنو گے
آپ کا بھائی کٹ گیا، آپ یہ سنو گے آپ کا بھائی قربان ہو گیا، آپ یہ سنو گے آپ کے بھائی کے وجود پہ گولیاں چل پڑی، آپ یہ سنو گے تختے دار پر لٹکا دیا گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک وقت کے لیے، چند لمحات کے لیے اگر کوئی خنجر گردن پہ رکھ کر سوال کرے گا اپنا عقیدہ بتاؤ، اپنا مذہب بتاؤ، اپنا عنوان بتاؤ، اپنا پیغام بتاؤ، اپنی آواز بتاؤ، اپنی بات بتاؤ، اپنا موقف بتاؤ، اپنا نقطہ نظر بتاؤ، اپنی بات کا اظہار کرو، تو اپنی گردن پہ خنجر دیکھ کر بھی کہوں گا حق نواز کا روحانی بیٹا ہوں، جو میرے ابو بکر کی صداقت کا انکار کرے وہ صرف کافر نہیں ہے، صرف کافر نہیں ہے، صرف کافر نہیں ہے، چھوٹا کافر نہیں ہے، معمولی کافر نہیں ہے، اور جو میرے ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ صرف کافر نہیں بلکہ کائنات کا بدترین خلیص ترین کافر ہے۔ تھوڑی سی جگاوٹ تو ہو گئی ہے، یہ سب آپ کو جگانے کے لیے تھا، اپنا سبق دہرانے کے لیے، اور آپ کو واپسی آ گئے ہو موٹر وے پہ، موٹر وے پہ آ گئے ہو، بارش بہت ہے، گاڑی سلپ ہونے کا خطرہ بھی بہت ہے، اور پانی بھی بہت سارا پڑا ہوا ہے، گاڑی بڑی مشکل چلتی ہے۔ ابھی ہم موٹر وے پہ آ رہے تھے، آگے جو ہمارے گاڑی جا رہی تھی اس نے ہمیں اپنے پیچھے نہیں آنے دیے، وہ اتنا پانی پھینک رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہمارے قریب رہو گے تو کسی کے قریب ہو جاؤ گے، ہم سے دور رہو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس سے تو دور رہے، آپ کے قریب ہو گئے، اچھا ہوا برا ہوا؟ اور اس کے قریب رہتے تو آپ کا جلسہ ہو ہی جانا تھا۔ یہ جلسے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، یہ کانفرنس کسی کی محتاج نہیں ہوتی، یہ پیغام اعلان عنوان کسی کے محتاج نہیں ہوتے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی رہے نہ رہے، کوئی ہو نہ ہو، کوئی ساتھ کھڑا ہو نہ ہو۔ علامہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس دن پر بھی اعتماد رکھتا ہوں جب اس دن 7 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے شیعہ کافر ہے، مجھے اس دن پر بھی اعتماد ہے، میں اس دن بھی کہوں گا کہ نواز کا نظریہ زندہ ہے، میں اس دن بھی کہوں گا اسار کی شہادت ضائع نہیں ہے، میں اس دن بھی کہوں گا مختار کا خون ضائع نہیں ہے، میں اس دن بھی کہوں گا حیدری کا خون ضائع نہیں ہے، میں اس دن بھی کہوں گا اعظم کی قربانی رائے گا نہیں گئی، شہداء کی قبروں پہ آواز چلی جائے ربا بات وہی ہے جو بات حق نواز نے جامعہ محمودیہ میں سونے سے پہلے کہی تھی، اور آج بھی اس کی قبر سے آ رہی ہے، فناف اللہ کی تہ میں پکا کراس مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ حضور نے اعلان کیا عائشہ اپنے بابا ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہوں، اعلان تاجدار نبوت کا ہے، تاجدار ختم نبوت کا ہے۔ آج کوئی چودھری فیصلہ کرے، فیصلہ کرنے کے بعد چودھری کہتا ہے میرا فیصلہ غلط نہیں ہے، کیا کہتا ہے؟ میرا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے حضور کا فیصلہ بھی غلط نہیں ہے، جو اس فیصلے کو غلط کہے گا اس کے نسب میں شک کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ کے فیصلے پہ شک اس کی کوئی گنجائش ہے؟ حضور نے اعلان کیا، ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، امی عائشہ سے کہا عائشہ اپنے بابا ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیسلم بالناس، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھے۔ امی کہتی ہیں آقا میرے بابا کمزور دل کے ہیں، میرے بابا چھوٹے دل کے ہیں، میرے بابا کمزور ہیں، میرے بابا آپ کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہونے کی ضرورت کیسے کر سکتے ہیں؟ آقا نے جواب میں کہا عائشہ اپنے بابا سے کہو حکم خدا کا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ میں مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی نیند میں اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔
حکم خدا کا ہے، اللہ کے رسول نے پیغام دیا، رسول اللہ کے پیغام پر آپ کے فیصلے پہ صدیق آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ علماء نے لکھا صداقت نے مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر جو نمازیں پڑھی اور نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ کتنی نمازیں؟ اللہ کرے سارے کہہ دیں۔ لفظ 17 جسے آتا ہے وہ کہے۔ پڑھا لکھا نہیں ہے میری کوئی کم، پھر کم ہو گئے۔ کچھ لوگ حساب کر رہے ہیں، کچھ ابھی بھی سوچ رہے ہیں۔ زور سے کتنی نمازیں؟ ایک دن میں کتنی ہوتی ہیں؟ زور سے ہاتھ کھڑا کرو نا۔ حضرت ان کے ہاتھ دیکھیں، نماز کتنی ہوتی ہے؟ آپ ہاتھ نیچے کرو، مجھے کھڑا کرنے تو میرا ہاتھ دور تک لوگوں کو نظر آئے گا۔ کتنی نمازیں؟ سمجھ تو گئے ہوں گے، یہ حق نماز کا مزاج سمجھتے ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ ایسے 5 ہوتی ہیں؟ ایسے ہوتی ہیں؟ ایسے کوئی کہے، کوئی ایسے کہہ دے، کوئی کہے یوں، ایسے ہوگا؟ کسی کو برا لگ جائے گا۔ کہتے ہیں لگے تو لگے، ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، کھل کے کریں گے۔ کتنی نمازیں؟ اور آج کی نماز کی تو بات ہی نہیں ہے۔ نماز 1400 سال 1500 سال پہلے ہے۔ پڑھانے والا صدیق ہے، حکم دینے والے رسول اللہ ہیں، فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ والے بولیں کون ہے؟ محبت والے بولیں کون ہے؟ پیار سے بولیں کون ہے؟ دیوانہ بن کے بولیں کون ہے؟ عشق میں بولیں کون ہے؟ جھوم کے بولیں کون ہے؟ جھوم کے بولیں کون ہے؟ حق والے بولیں کون ہے؟ زور سے بولیں کون ہے؟ اللہ کا نام لیا جائے پتہ تو چلے اللہ والے بیٹھے۔ یہ اسپیکر والا نہ بولے، باقی سارے بولیں۔ جب میں اسپیکر میں نہیں بول رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے، میں ان کی سننا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے؟ حکم رب کا ہے۔ نمازیں ایک دن میں کتنی ہیں؟ ابو بکر نے پڑھائی، یعنی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اور ایک نماز بتاؤ، ایک نماز بتاؤ جس نماز میں ابو بکر کے علاوہ کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ میں آپ کی موجودگی میں مصلی پہ چڑھ کر نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک نماز بتاؤ جس نماز پر اعتراض ہوا ہو، ایک نماز بتاؤ جس نماز پر کسی نے اعتراض کیا ہو، ایک نماز بتاؤ، پھر کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے کہا ہو میں ابو بکر کے پیچھے فجر نہیں پڑھتا، ابو بکر کے پیچھے ظہر نہیں پڑھتا، ابو بکر کے پیچھے عصر نہیں پڑھتا، ابو بکر کے پیچھے مغرب نہیں پڑھتا، ابو بکر کے پیچھے عشاء نہیں پڑھتا، کیونکہ اس وقت سب کو پتا ہے فیصلہ خدا کا ہے، حکم مصطفیٰ کا ہے، ادا کرنے والا صدیق ہے۔ اور جب صدیق کو مصلی خدا نے دیا، اعتراض بنتا نہیں ہے، اعتراض بنتا نہیں ہے۔ مصلی کس نے دیا؟ ایک دن میں 5 نمازیں، دوسرے دن میں آج کل ایڈوانس دور ہے نا، کوئی بندہ کسی کو چڑھانے کے لیے یوں بھی کہتا ہے، اور زیادہ ایڈوانس ہو گیا تو اور یوں کرتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کیوں؟ گربان پکڑتا ہے، کیوں؟ تھپڑ مارتا ہے، گربان پکڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے لعنت دی۔ بھائی ایسے کیسے لعنت ہوتی ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا 15ویں صدی ہے۔ ایسے نہیں بلکہ لوگ اب پاؤں اٹھا کر ایک انگوٹھے سے کہہ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ہم نے نہ نظریہ چھوڑا ہے نہ مشن چھوڑا ہے، نمازیں بتاتے ہیں تو یوں کر کے، کسی کو جلاتے ہیں تو یوں کر کے۔
خوف ہمارے قریب سے گزرتا جو نہیں ہے، ہیں جو عمر والے، شیطان ہمارے قریب سے گزرتا، جس طرح عمر کو دیکھ کر وہ دور سے، یہاں عمر والے کو دیکھ کر دور سے. اور جو عمر والے ہوتے ہیں نا، جب بات عمر کی ہے تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ ہم عمر والے. ہم کون ہیں؟ زور سے. ان 5 نمازوں میں پیچھے عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، زور سے، علی بھی ہوں گے. پکی بات ہے. عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے. کتاب اٹھاؤ، کتاب، مصنف بتاؤ، مصنف، لکھنے والے کا نام بتاؤ جو کہے علی نہیں ہے. ایسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. سارے مانتے ہیں علی پیچھے. کس کے؟ کس کے؟ چلو نماز سے باہر نکل آتے ہیں. آؤ نا، جنازہ باہر ہوتا ہے. جب بڑا جنازہ ہو نا، مسجد میں نہیں، عیدگاہ میں ہوتا ہے، بڑے گراؤنڈ میں ہوتا ہے. اور جنازہ بھی کسی معمولی شخصیت کا نہیں، میرے محبوب کی لخت جگر فاطمہ کا جنازہ ہے. کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ میرے اسلام کا حسن فاطمہ کا جنازہ ہے. میرے علی کی زوجہ فاطمہ کا جنازہ ہے. میرے پیر حسین کی ماں فاطمہ کا جنازہ ہے. علی کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، تمام جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں. علی جنازے کا وقت ہو گیا، علی جنازے کا وقت ہو گیا. وارث سے بڑا حق کسی کا نہیں ہوتا. ماننے والا بولے، وارث سے بڑا حق کسی کا نہیں ہوتا. علی چلیں جنازہ پڑھائیں. علی کہتے ہیں علی جنازہ پڑھائیں. علی اتنا احترام کس کا ہے؟ علی اتنی عقیدت کس کی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. علی تو میرے محبوب کا بچپن کا یار ہے. علی تو میرے نبوت کی 4 دیواری میں رہا ہے. علی تو میرے نبی کے ساتھ 24 گھنٹے رہا ہے. علی کہتے ہیں علی کرے کیا؟ علی محمد کے ساتھ 24 گھنٹے رہ کر بھی محمد کی زبان پہ جس کا ذکر سن کے آیا ہے اس کا نام ابو بکر ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس زمانے میں بھی ایک بدبخت تھا جو کہتا تھا علی میں آپ کا ہوں، پر ابو بکر اچھا نہیں لگتا. ابو بکر اچھا، وہ اپنے ذہن اور گمان میں علی کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا علی 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال کا جواب آپ سے چاہیے، ان جواب کو جانتا بھی ہوں پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں. سوال، علی تمام صحابہ میں بہادر کون ہے؟ علی تمام صحابہ میں بہادر کون ہے؟ علی کہتے ہیں ابو بکر. کالا تھا نا، کالا تھا نا، چہرے کا رنگ اڑ گیا. اور ابھی بھی آواز کالے سے ہی آئی ہے. یہ کالی بلائیں بتاتی ہیں، ہم بھی ناراض ہو جاتی ہیں. آئیے نہیں آئیے. حق نواز 1400 سال گزر جائیں انشاءاللہ حق نواز کے نام کا اثر تو رہے گا. اس اثر کو دنیا سے کوئی ختم کر سکتا؟ یہ دنیا میں آیا ہی اثر کرنے کے لیے، آیا ہی اثر کرنے کے لیے. میں میٹھی میٹھی باتیں سمجھانے کے طور پر ایسے تھوڑا تھوڑا چلیں گے انشاءاللہ. آخر میں کچھ باتیں کڑوی بھی ہوں گی، کچھ باتیں ہونی چاہیے. ساری باتیں میٹھی نہیں ہونی چاہیے، شوگر ہو جاتی ہے. اور ساری باتیں کڑوی نہیں ہونی چاہیے، رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے. زور سے آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے بہت کچھ، اور میں سمجھ بھی رہا ہوں بہت کچھ. انشاءاللہ میں آپ کے معیار پہ پورا اترنے کی کوشش بھی بہت کچھ کروں گا. لیکن اس سے پہلے مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جاگ بھی رہے. یہ میں جن کے چہروں پر سفید بال ہیں میں ان سے مخاطب نہیں،
پر جن کے چہروں پہ کالے بال ہیں یہ جوان ہیں؟ پکی بات ہے، یہ جوان ہیں؟ جن کے چہروں پہ کالے بال ہیں یہ جوان ہیں؟ یہ بغیر ٹیک کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ بغیر ٹیک کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں بھی بزرگ بیٹھے ہیں بغیر ٹیک کے بیٹھے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں ہم آج بھی جوان ہیں، اور جوان بتا رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو، جوان بتا رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو، بابو خاموش مزاجی ہمیں جینے نہ دے گی، ہمیں کچھ نہ کہو۔ میں کہاں پر تھا؟ کالا، میرے کوٹ کا رنگ، میرے کوٹ کا رنگ، اور زور سے، آپ کے بالوں کا رنگ، آواز جہاں سے آ رہی ہے اس کالی بلا کا رنگ، جس میں جا رہی ہے اس کا رنگ۔ کوئی کہے گا ہماری بات ہو رہی ہے؟ دراصل میرے حق نواز نے دنیا میں اس کا تعارف اس انداز سے کرایا، جب بھی لفظ کالا آئے وہ کہتا ہے میری بات ہے۔ وہ اتنا پریشان اور خوف زدہ ہے، وہ کہتا ہے اس نے کہا کالا، قولن بھی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ بات میری ہے۔ یہ شہیدوں کے خون کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ برکت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ماشاءاللہ کچھ جوانوں کو بات سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن کچھ ابھی بھی بیٹھے ہیں، خیر ہے ان کی خیر ہے، لیکن وہ یہ نہ کہیں بعد میں ہم جوان ہیں، ایسا نہ کہیں، وہ اس لسٹ سے باہر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بزرگوں آپ ناراض، آپ ٹیک لگا لیں بلا، آپ بزرگ ہیں ہمارے۔ میں بزرگوں سے بات نہیں کرتا، میں اپنے جوانوں سے بات کرتا ہوں۔ بزرگوں کی صرف نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ علی کہتے ہیں خاموش کیوں؟ علی کہتے ہیں جس محفل میں صدیق ہو وہاں اتنا علی علی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس محفل میں ابو بکر ہو، جس محفل میں صدیق ہو، جس جماعت میں صدیق ہو، جن افراد میں صدیق ہو، جس قوم میں صدیق ہو، جس علاقے میں صدیق ہو، جس قبیلے میں صدیق ہو، جس گاؤں میں صدیق ہو، مکہ میں صدیق ہو، مدینہ میں صدیق ہو، بدر کے خیمے میں صدیق ہو، عہد اور خیبر میں صدیق ہو، تبوک اور حنین میں صدیق ہو، معراج کی رات ذکر صدیق ہو، ہجرت کی رات کا ساتھی صدیق ہو، یار غار صدیق ہو، گود میں سلائے صدیق ہو، دیدار کرے صدیق ہو، عشق کرے صدیق ہو، پیار کرے صدیق ہو، مزے کرے صدیق ہو، مار کھائے صدیق ہو، مال لٹائے صدیق ہو، بیٹی نکاح میں دے صدیق ہو، سب سے پہلے آئے صدیق ہو، ہاتھ میں ہاتھ رکھے صدیق ہو، کلمہ پڑھے صدیق ہو، ساتھ چلے صدیق ہو، ساتھ رہے صدیق ہو، ظلم سہے صدیق ہو، جبر سہے صدیق ہو، اعتراض برداشت کرے صدیق ہو، ہر لمحے کھڑا ہو صدیق ہو، ہر آن کھڑا ہو صدیق ہو، ہر گھڑی کھڑا ہو صدیق ہو، صبح ساتھ ہو صدیق ہو، شام ساتھ ہو صدیق ہو، دن میں ساتھ ہو صدیق ہو، رات میں ساتھ ہو صدیق ہو، غور سے دیکھ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے مصلی پہ ہو صدیق ہو، مزار میں ہو صدیق ہو، روزے میں صدیق ہو، ساتھ سویا صدیق ہو، دنیا کے لوگوں نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، نبی کی موجودگی میں کھڑا ہے، 17 نمازوں میں کھڑا ہے، فجر ظہر میں کھڑا ہے، عصر مغرب میں کھڑا ہے، عشاء میں کھڑا ہے، اور 17 نمازوں میں ایک نماز ایسی میں کھڑا ہے کہ جس نماز میں رسول اللہ تشریف لائے، اللہ کے نبی موجود ہیں، ابو بکر موجود ہے، دنیا کے لوگوں اللہ کے نبی پیچھے ہیں، ابو بکر آگے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، ابھی کچھ وقت گزرا نبی اپنے مصلی پہ آئے، صدیق پیچھے آئے، پتا چلا نبوت نے نماز ابو بکر کو پڑھائی، ابو بکر نے نماز صحابہ کو، ہر جگہ صدیق ہو، ہر لمحے صدیق ہو،
ہر گھڑی صدیق ہو، ہر وقت صدیق ہو، رات میں دیکھو صدیق ہو، تبھی تو کافر روتا ہے، جلتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اور یہ سوچتا سوچتا مرتا ہے، اور مرتا مرتا جلتا ہے، جلتا جلتا تڑپ کر کہتا ہے اسے صدیق سے جدا کرو، صدیق کو اس سے جدا کرو، ان دونوں کو اکیلا کرو، ان دونوں کو آپس میں توڑو، ان دونوں کو تنہا کرو۔ حاتف آواز دے کے کہتا ہے دنیا کا یہ سب سے پہلا انمول لاجواب بے مثال وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کو صرف دنیا میں نہیں، برزخ میں نہیں، معاشر میں نہیں، جنت میں بھی صدیق اور نبی کو کوئی جدا کر سکتا، انہیں جدا کوئی کر سکتا نہیں، زور سے، اور زور سے، اور زور سے، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ حضور نے اعلان کیا میرے صدیق مجھے مال کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب رسول اللہ کے دین کو مال کی ضرورت پڑی، جس نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا اس کا نام صدیق، اور زور سے، اور زور سے، اس کا نام صدیق ہے۔ دنیا کے لوگوں، یہ میرا وہ صدیق ہے کہ جس صدیق نے اس زمانے میں یعنی 1500 سال پہلے جو نبوت پہ مال خرچ کیا، اس مال رقم کی تعداد 4 کروڑ ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 4 کروڑ۔ کتنی؟ 4 کروڑ۔ کتنے سال پہلے؟ نہیں 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1500 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 1500 سال پہلے 4 کروڑ رقم جس نے نبوت کے دین کے لیے خرچ کی۔ اور ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے تصور اقبال صاحب صدیق کی خواہش ہے آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، خواہش اللہ مال میرا ہو خرچ مصطفیٰ کے دین پہ ہو، نبی خرچ کریں اپنا سمجھ کے۔ مال کس کا ہو؟ مال صدیق کا ہو، اور بیٹی صدیق کی ہو نکاح میں رسول اللہ کے ہو۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ کس کی خواہش ہے؟ سارا مال لیا گھر سے، اس دن مال اٹھایا ابو بکر نے، سارا کا سارا مال لیا، نبی کے قدموں میں پہنچے، پیش کر دیا، اور اسی محفل میں عمر بھی کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ عمر حضور دی دعاواں دا جواب ہے، عمر نو خود آپ منگیا جناب ہے، اور یوں نہیں مانگا، رو کر مانگا، آنسو بہا کر مانگا، اسلام کی عزت کا واسطہ دے کر مانگا، اور یہ جملہ کہا میرے اللہ مجھے اسلام کے لیے عمر چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ کس کے لیے چاہیے؟ میں نے یہ جملہ پچھلے دنوں بھی آپ کے علاقے کے ایک پروگرام میں کہا۔ ایک شخص کو حضرت عمر اچھے نہیں لگتے تھے، اس نے میرے عمر کا نام لکھا زمین پر نام لکھ کر جوتا اٹھا کر اس نام پر مارنے لگا۔ ایک گزرنے والے شخص نے اسے کہا تو کافر ہے، تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے، تو مرتد ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا تجھے عمر کا نام اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا مجھے عمر کا نام اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا تجھے عمر کا نام اچھا لگے نہ لگے، کم سے کم بدبخت اتنا تو خیال کر عمر کے نام کا پہلا لفظ آئین ہے، اور عمر کے نام کی آئین علی کی ہے۔ کس کی ہے؟ علی کی۔ کس کی ہے؟ علی کی۔ اس نے کہا اچھا میں تو ملنگ ہوں علی کا، علی تو مرشد ہے میرا، اور علی کا نام عمر کی عین میں؟ اس نے کہا عمر کی عین میں ہو نہ ہو علی کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا عین کا عمر کا بات تو ٹھیک ہے، کا بات اس کی ٹھیک ہے، یہ جب پی کر بیٹھا ہوتا ہے اسے کیا سمجھ آتی ہے؟ اور ایک شخص نے کہا، اس نے کہا یہ دنیا کا کتنا غلیظ اور بدترین انسان ہے کہ یہ بہت کچھ غلاظت پی کر اپنی زبان سے حسین کا نام لیتا ہے، علی کا نام لیتا ہے، حسن کا نام لیتا ہے، عباس کا نام لیتا ہے، ایسی شخصیات کا نام لیتا ہے کہ جن کے نام لینے پہ اللہ دنیا میں اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کا نام وہ شخص اپنی گندی زبان سے لے سکتا ہے کہ جو در حقیقت ان سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کا معنی جس سے محبت ہے اس کے رنگ میں رنگ آ جائے۔ محبت کا معنی جس سے پیار ہو اس پیار کا اثر آپ کے وجود پہ چڑھ جائے۔ محبت کا معنی کہ اس کا انداز آپ کے انداز میں آ جائے، اس کا کردار آپ کے کردار میں آ جائے، اس کی لہج آپ کی لہر میں آ جائے، اس کی صورت آپ کی صورت میں آ جائے، اس کی سیرت آپ کی سیرت میں آ جائے۔ آج آپ کہتے ہو ہمیں محبوب سے محبت ہے، جو کہتا ہے نبی سے محبت ہے، فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے گا، سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھے گا، لباس دیکھے گا، گفتار دیکھے گا، کردار دیکھے گا، نظریہ دیکھے گا، چال چلن دیکھے گا۔ اس کا انداز دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، کہ اس کے سر پہ نبی کی دستار ہے، کہ اس کے وجود پہ نبی کا لباس ہے، کہ اس کے کردار میں نبی کا کردار ہے، کہ اس کے اقوال میں نبی کے اقوال ہے، اس کی سیرت میں نبی کی سیرت ہے، اس کی صورت میں نبی کی صورت ہے۔ دنیا کے لوگوں کائنات میں سب سے پہلا وہ فرد ابو بکر ہے کہ جس ابو بکر پہ نبوت کا رنگ ہے، نبی کا اثر ہے، نبی کا انداز ہے، نبی کا کردار ہے، نبی کی چال چلن ہے، نبی کا گفتار ہے، نبی کا طرز عمل ہے، نبی کی صورت ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی تصویر ہے، نبی کا تصور ہے، نبی کا خیال ہے، نبی کا اقوال ہے، نبی کا روب ہے، نبی کا دبدبہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں دور سے دیکھو نبی لگتا ہے، قریب سے دیکھو ابو بکر لگتا ہے۔ دور سے دیکھو نبی لگتا ہے، قریب سے دیکھو ابو بکر لگتا ہے۔ میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، لوگ رسول اللہ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضور کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیدار کرنے کے لیے رسول اللہ کے قریب ہیں۔ ابو بکر نبوت کے ساتھ بیٹھے، آنے والا پہلا فرد پہلے سلام ابو بکر کو کرتا ہے، بعد میں سلام رسول اللہ کو کرتا ہے۔ ابو بکر نے محسوس کیا یہ سمجھ رہے یہ نبی ہے، یہ نبی کا ساتھی ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو کر نبوت کے سر پہ چادر تان کر بتاتے ہیں کھڑا ہونے والا غلام ہے، بیٹھنے والا آقا ہے۔ کھڑا ہونے والا غلام ہے، بیٹھا ہوا آقا ہے۔ کھڑا ہونے والا خادم ہے، بیٹھنے والا تاجدار ہے۔ کھڑا ہونے والا امتی ہے، بیٹھنے والا نبی ہے۔ کھڑا ہونے والا اس نبوت کے قدموں میں آنے والی خاک ہے۔ بیٹھنے والا اللہ کا زمین پہ سب سے بڑا انعام ہے۔ نبی اور صدیق میں یہ فرق ہے۔ دور سے دیکھنے والا کہتا ہے نبی ہے، قریب آئے تو لگتا ہے صدیق ہے۔ میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا یہ علی ہے، عمر کی عین میں علی ہے، اس نے کہا بالکل علی ہے۔ اس نے عین مٹا دیا۔ عین، بارش زور سے ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح یہ رحمت برس رہی ہے آج صحابہ کے دیوانے مسجد میں یوں برسیں، زبان سے، کمزوری نہیں، بیماری سے نہیں، کنجوسی سے نہیں، بہادری سے، دلیری سے۔ اچھا جسے خوف ہو وہ سبحان اللہ نہ بولے، جو ڈر کر بیٹھا وہ نہ بولے، جو تھوڑا سا بھی پریشان ہو وہ نہ بولے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کے گاڑی پہ سفر کریں گے، اتنا لمبا، ہم پریشان نہیں۔ آپ نے تو گھر سونا ہے، آپ کیوں؟ زور زور سے۔ اور جس زبان پر اللہ کا ذکر نہ آ سکے اس زبان کی ضرورت نہیں، اس زبان کی ضرورت نہیں جو زبان اللہ کی بات نہ کر سکے، جو زبان مصطفیٰ کے ذکر پہ درود نہ پڑھ سکے، جو زبان صحابہ کی عظمت پہ نعرے تکبیر کی صدا نہ بلند کر سکے، ایسی زبان سے نہ ہونا بہتر ہے۔ زبان بھی ہو، بولنے کی طاقت بھی ہو، جرت بھی ہو، جوانی بھی ہو، آواز بھی ہو، بول بھی سکتا ہو، پھر نہ بولے، ایسے کنجوس انسان کا کیا ہوگا؟ ایسے کنجوس کا کیا ہوگا؟ تھوڑا سخی بنو، چادریں ہٹاؤ،
گرمی مجھے لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی لگے، آپ کو بھی۔ جب آپ کو گرمی لگے گی تو آپ کو اچھا لگے گا۔ ابھی آپ سردی میں ہو نا، آپ کو پتہ ہے بولنے سے گرمی لگتی ہے، خاموشی سے سردی لگتی ہے۔ خاموشی سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ دیہات میں نا لوگ کہتے ہیں یار اتنی سردی میں یہ زمین میں کام کیسے کر رہا ہے، اتنی سردی میں یہ پانی کیسے لگا رہا ہے، اتنی سردی میں یہ زمین کی حفاظت کیسے کر رہا ہے، سردی ہے، دھند ہے، یہ باہر نکلا ہوا کیسے ہے؟ آپ چونکہ چادر میں، کمبل میں، سویٹر میں، لکار میں اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے ہوتے ہو، وہ تنہا، اس کے بدن پہ ایک بنیان ہوگی یا ایک قمیض ہوگی، اس کے اوپر اس نے وہ لکار بھی اپنے گلے میں ڈالی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں وہ پانی لگانے والا، وہ اس کے پاس جو سامان ساز ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے یوں زمین پہ پھینک رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو سردی نہیں لگتی؟ تو ایک سمجھدار بندہ بھی آپ کے درمیان ہو تو وہ آپ کو بتاتا ہے کام کرنے سے سردی ختم ہوتی ہے، فضول بیٹھنے سے لگتی ہے، کام کرنے سے ساتھ دینے سے بھی نہیں لگتی، ساتھ دینے سے بھی، لیکن کاش آپ دو، کیا؟ اور زور سے۔ کچھ لوگ 2 قدم آگے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ساتھ دو، اور آپ ساتھ نہ بھی دو نا، انشاءاللہ اکنواز کے بچے اکیلے کافی ہیں، لیکن آپ کا ساتھ اس لیے چاہیے کیونکہ جب ہم جنت جا رہے ہوں تو آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم جنت جا رہے ہوں آپ کو اکیلا چھوڑیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ علماء کا کام یہ ہے جنت کا راستہ دکھانا، بتانا، چلانا، کوئی پھر بھی کمزور ہو تو ہاتھ پکڑ کے لے جانا، ہاتھ پکڑ کے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے اور یقیناً ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ دنیا میں راضی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا کوئی ایسا عمل کی وجہ سے اللہ تھوڑے بہت ان سے ناراض ہوں گے، لیکن اللہ کی ناراضگی کوئی زیادہ دنوں تک نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک جملہ زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، ربا غلطی ہو گئی ہے، آج معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں ہوگی، آپ کے کہنے میں دیر ہوتی ہے، رب کے معافی میں دیر نہیں ہوتی۔ یہ پتھر دل انسان ہوتے ہیں، معافی مانگو معاف نہیں کرتے، یہ پتھر دل انسان ہوتے ہیں۔ پاؤں پکڑو، پگڑی اتار کر پاؤں پہ رکھو، ان کے پاؤں کو پکڑ لو، ہاتھ جوڑو، تب بھی معاف۔ رب اپنے بندے کو اتنا رسوا نہیں کرتا، رب اپنے بندے کو اتنا ذلیل نہیں کرتا۔ ہمارے پیر و مرشد پیر سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 80 سال کے بعد ایک فرد اللہ کے گھر میں آئے نا، اور وہ 80 سال تک کبھی نہ آیا ہو، 80 سال تک کبھی نہ آیا ہو، 80 سال کے بعد اللہ کے گھر آئے اور اللہ کے گھر آ کر ایک جملہ کہے، ربا جو گزر گئی اس پہ معافی مانگتا ہوں، جو باقی ہے تیرے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں ابھی اس نے یہ جملہ مکمل نہ کیا ہو، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ تو دے۔ کتنے قطرے؟ کتنے قطرے؟ ایک آنسو کا قطرہ دے ایک آنکھ سے، اور ایک آنسو کا قطرہ دے دوسری آنکھ سے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ ایک آنسو کے قطرے سے وہ جو رجسٹر جس پر تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ ایک قطرے سے مٹانے کی قدرت رکھتا ہے، اور ایک آنسو کا قطرہ ندامت کا تیری آنکھوں سے نکلے ابھی تیری جولی میں نہیں گرتا، اللہ تیری معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی آئے تو صحیح نا، کوئی بتائے تو صحیح نا، ربا میں تیرا ہوں، ربا میں دل و جان سے تیرا ہوں، اللہ میں مال اور دل سے تیرا ہوں، ربا میں ہر لحاظ سے تیرا ہوں، ربا میں پورے وجود تیرا ہوں، میں تیرے علاوہ کچھ نہیں ہوں، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، ربا آج میں جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، تو نہیں ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا کے لوگوں، دنیا والے ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کے پاس رب ہو اسے کسی کی ضرورت ہے نہیں، زور سے کہتے ہیں نا یار اس شخص کے پاس اللہ کی بڑی مدد ہے، وہ جو کام کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے برکت ہوتی ہے، جس کام کو کرنے کا سوچتا ہے برکت ہوتی ہے، اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ تو پھر اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہو 1400 سال پہلے
بدر میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، جن فرشتوں نے بدریوں کی مدد کی، وہ بدری 313 کی تعداد میں، اور مد مقابل کفر یہود و نصارہ کا لشکر بعض کے مطابق 1000 اور بعض کے مطابق 10,000 اور 5,000 کی تعداد میں صحابہ کے مقابلے میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کے ان کی مدد کو آگے 1400 سال پہلے جو خدا صحابہ کی سنتا ہے، 1400 سال کے بعد وہی خدا تیری سنتا ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، میرے مرشد نے 34 سال پہلے کہا تھا، ربا ہم رہیں نہ رہیں، میرے مالک ہم رہیں نہ رہیں، اس دھرتی پہ صحابہ کی آواز لگنی چاہیے، میرے مولا ہم رہیں نہ رہیں، لوگ صحابہ کے منکر کو شرعام کافر کہیں، میرے اللہ ہم رہیں نہ رہیں۔ صحابہ کے دشمن اور صحابہ کے دوستوں کی پہچان دنیا کے سامنے ہونی چاہیے۔ آج اس کی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ بچے بچے کو پتہ ہے، ہر قوم قبیلے کو پتہ ہے، دیہات جنگل اور صحرا اور بستیوں میں سب کو پتہ ہے۔ وہ فرد بتاؤ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مومن کہے، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہے، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہے، اور وہ یہ کہے کہ نبی کا مخالف، نبی کا دشمن، نبی کا گستاخ مومن ہے۔ ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا؟ اگر وہ مومن ہے، وہ کہے گا میرے نبی کی ایک ادا اور سنت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عین مٹا دیا، باقی کیا بچا؟ سارے، میں نے کہا سارے بولو، آپ یوں نہ سمجھنا، سارے بولو۔ لفظ کیا بچا؟ میم اور را بچا، رے بچی۔ لفظ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ مر، عین ہٹ گیا، لفظ بچا مر۔ میں نے کہا نواز کے بچوں کا یہی مشورہ ہے، تو مر، کیونکہ عمر کے بغیر تو نے مرنا ہی ہے، کیا کرنا ہے؟ جس کے پاس عمر نہ ہو اسے زندہ کہتے ہو؟ بغیر عمر والے کو کیسے زندہ کہتے ہو؟ قبرستان جاتے ہو، حاضری دیتے ہو رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، والدین کی قبروں پہ کھڑے ہو کر اس تختی کو غور سے نہیں دیکھتے ہو جس پہ عمر لکھی ہوتی ہے؟ کیا لکھی ہوتی ہے؟ کیا لکھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ان کے لیے اعزاز ہے جو قبر میں سو کر عمر کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، قبر میں سو بھی رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے اس بدبخت کی عمر اتنی ہے، اس بدبخت کی عمر اور اس خوش بخت کی عمر اتنی ہے۔ عمر کبھی جدا نہیں ہوتا، بغیر عمر کے انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ ایک بچہ، ایک باپ اپنے بچے کو بازار لے گیا، آپ میری گفتگو سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ وقت تو ہے نا آپ کے پاس، وقت تو ہے نا؟ یہ میں خود آج آپ کا امتحان لے رہا ہوں، میں نے کہا جتنی دیر میں بیٹھا ہوں، میں جتنی دیر بیٹھا ہوں میں دیکھوں یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے موقع کبھی ویسے بھی بارش ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑی رکے تو ہم سفر کریں، بات ٹھیک ہے نا؟ کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے۔ بچے کو بازار لے گیا، اور بازار بچے کو لے کر گیا تو دکاندار نے کہا ماشاءاللہ آپ کا ہے؟ کہا جی میرا ہے۔ نام کیا ہے جی؟ نام فلاں۔ میں نے کہا نام لوں، کوئی کہے گا ہماری بات ہو رہی ہے، نام کیا ہے؟ کہا جی نام فلاں۔ اچھا ماشاءاللہ چلتا ہے؟ کہا جی چل رہا ہے، دیکھو اس کی عمر تو بتاؤ، اس کی عمر تو بتاؤ۔ غصے میں آ گیا، شور مچانے لگا، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا عمر کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا بچے کی عمر نہ پوچھوں کیا نام لوں؟ بغیر لفظ عمر کہے اس کی عمر کیسے پتہ چلے گی؟ تو بتا۔ اس نے بھی دل میں سوچا ہوگا بات تو یہ ٹھیک کرتا ہے دکاندار۔ اس نے کہا آج کے بعد تیری دکان پہ میں سودا لینے نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا قصور صرف اتنا ہے، تیرے بچے کی عمر پوچھی۔ اس نے کہا پھر کیا ہے عمر؟ یہ بھاگ گیا ادھر سے۔ کچھ دن بعد بیمار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کیوں بیمار ہے؟ اس نے کہا جی کل دعوت ولیمہ تھا ایک دوست کا، ڈاکٹر صاحب کا پروگرام
بلکہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام پہ اس کا کیا کام؟ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام پہ اس کا کیا کام؟ ایسے ہی کہیں کسی میں گھس کر، رات کا وقت ہے نا، چادر پہن کے کوئی بھی آ سکتا ہے، آ سکتا ہے نا؟ آپ تو ماشاءاللہ سارے اپنے ہو، غیروں کا بھی پتہ لگتا نہیں ہے، اور ایسے کاموں میں غیر بڑا ماہر ہوتا ہے، چھپ کر، چوری چوری سے، آہستہ آہستہ سے، آرام آرام سے، پیچھے سے آپ کی کمر پر۔ یہ اس خنزیر کی بڑی پرانی عادت ہے، اس نے عمر کے ساتھ بھی یہی کیا۔ نماز میں آیا، پیچھے سے آیا، آرام آرام سے آیا، صف میں ایسے کھڑا ہوا جیسے میں آپ کے طرح ہوں، لیکن آپ کی طرح تھا؟ نہیں۔ زور سے، نہیں۔ آپ کی طرح تھا؟ نہیں۔ چادر تو اس نے بھی پہنی تھی، لیکن اس چادر میں اس نے ایک زہر لگا ہوا خنجر چھپایا ہوا تھا، جس نے اس نے کہا کہ میں عمر کو مٹا دوں گا، عمر کو ختم کر دوں گا۔ اس سے پہلے عمر کے لیے اور بہت سارے آئے۔ میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں، یہ پیٹ خراب ہو کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا، تو نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، تو میری نہیں مانے گا، تیری طبیعت ٹھیک کیسے ہوگی؟ میں نے تجھے کہا تھا ایسی چیزیں استعمال نہ کیا کر، تیری عمر کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ کس کا تقاضا ہے؟ وہ ایک تائے جنگوی نے کہا نا، من عمر نو عمر دراز ہوئے، شالا ہوویں عمر دا دردی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس بھی نہیں دوں گا، دوائی بھی نہیں لوں گا، اور خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ اٹھ گیا، آج کے بعد تیری دکان پہ دوائی لینے بھی۔ اس نے کہا قصور بتا، کہا پیٹ میرا خراب ہے، نام عمر کا کیوں ہے؟ اس نے کہا بغیر عمر بتائے تیری دوائی کیسے آتی ہے؟ کہاں جائے گا عمر سے بچ کر؟ جہاں جائے گا عمر ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم، محشر کے میدان میں پہنچے گا، رب سوال کرے گا یہ عمر کہاں گزاری؟ یہاں عمر سے نفرت کرے گا، عمر سے بغض رکھے گا، عمر سے عداوت رکھے گا، رب سوال کریں گے، رب کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ تجھے یہاں نہیں تو وہاں بتانا پڑے گا کہ میرے پاس عمر تو تھی پر میرے عقیدے میں عمر نہیں تھا۔ رب بھی کہیں گے تجھے عمر تو دی، پر تجھے عمر کے ماننے والوں کے ساتھ جنت میں نہیں رکھ سکتا۔ جنت میں، یہ جنت عمر کی ہے اور عمر والوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ شفاعت کے میدان میں حوض کوثر پہ آئے گا کیسے؟ کہ جس حوض کوثر پہ مہر صدیق کی ہوگی، مہر علی کی ہوگی، انٹری صدیق کریں گے اور چیکنگ عمر کریں گے۔ چیکنگ کون کرے گا؟ چیکنگ کرنے والا افسر بڑا سخت ہے، اس کے پاس ہمیشہ تلوار ہوتی ہے، یہ اتنا پوچھتا ہے ہاں یا اگلی بات نہیں ہے۔ ایک شخص آیا نا، فیصلہ وہاں سے ہوا، سمجھ نہیں آ رہا، آپ کریں، کہا ایک منٹ رکو، اندر گئے، پھر باہر آئے، اب بتاؤ کیا کہا؟ فیصلہ سمجھ نہیں آیا، تو گردن کچھ لمحے بعد زمین پر تھی، کہ جسے عمر کے محبوب کا فیصلہ سمجھ نہیں آتا، عمر کی عدالت فیصلہ یہ کرتی ہے۔ عمر کی عدالت فیصلہ، عمر کی عدالت فیصلہ۔ باقی لفظ کیا بچا تھا؟ جاگ آئے ہو، لفظ کیا بچا تھا؟ مر۔ مشورہ اس کے لیے ہے، مر۔ جس کے پاس عمر نہیں ہے، اس نے جوتا اٹھایا، لفظ میم پہ مارنے لگا، اس نے کہا تو واقعی کافر ہے، تجھے عمر کی عین میں علی نظر آ گیا، عمر کی میم میں محمد نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ میم محمد کی ہے، اس نے کہا یہ میم محمد کی ہے، اس نے میم مٹا دی، باقی کیا بچا؟ کیا بچا؟ اللہ کرے یہ لفظ آپ کے دلوں میں اتر جائے، میری ساری گفتگو کامیاب ہو جائے گی۔ باقی لفظ کیا بچا؟ لفظ کیا بچا؟ ہمیں امن کا درس دینے والوں، ہمیں پیار کا درس دینے والوں، ہمیں وحدت امت کا درس دینے والوں، ہمیں اتحاد کی دعوت دینے والوں، کس سے اتحاد کرانا چاہتے ہو؟ جو شخص عمر کی راہ سے نفرت کرتا ہے، کہ جس عمر کی راہ رب کی راہ ہے، دنیا کے لوگوں، اس شخص کے لیے اس نے کہا تو باقی کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، کہ تجھے عمر کی راہ میں رب نظر نہیں
رب کا دشمن ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی اور جملہ کائنات میں ابھی تک بنا؟ زور سے کوئی رعایت اس کے لیے کائنات میں؟ کوئی ہمدردی، کوئی پیار والی زبان، کوئی نرمی والی زبان، کوئی آسانی والی زبان، کوئی شفقت والی زبان؟ آپ کہو گے مولوی صاحب کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ کی بات پہ ایگری ہوں، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر کسی بدبخت کو بتاؤ نبی کے یاروں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تابعداروں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وفاداروں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نبی کے راستے میں آنے والے، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے، لمحہ بلمحہ قریب رہنے والے، سیکنڈ قریب لینے والے، ہر آن قریب رہنے والے، ہر لمحہ قریب لینے والے، ہر گھڑی قریب لینے والے، 24 گھنٹے قریب رہنے والے، بدر، احد اور خیبر اور حنین اور تبوک اور یرموک میں قریب رہنے والے، ہر لمحہ نبی کے ساتھ چلنے والے، عزت قربان کرنے والے، عظمت کی بات کرنے والے، قرآن میں جن کا ذکر ہے، تورات میں جن کا ذکر ہے، زبور میں جن کا ذکر ہے، انجیل میں جن کا ذکر ہے، جن کی عظمت کی بات شاہ ولی اللہ کرے، جن کی عظمت کی بات امام ابو حنیفہ کرے، جن کی عظمت کی بات مجدد الفسانی کرے، جن کی عظمت کی بات نانوتوی کرے، جن کی عظمت کی بات لکھنوی کرے، جن کی عظمت کی بات دیوانوی کرے، جن کی عظمت کی بات قاسم نانوتوی کرے، جن کی عظمت کی بات عطا اللہ شاہ بخاری کرے، جن کی عظمت کی بات تورات میں ہو، زبور میں ہو، انجیل میں ہو، کتابوں میں ہو، صحیفوں میں ہو، فرقوں میں ہو، لفظوں میں ہو، جملوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، ذرات میں ہو، قطرات میں ہو، لمحات میں ہو، باروبر میں ہو، خشکوتر میں ہو، سمندروں میں ہو، دریاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، ہر لمحے ہو، ہر گھڑی ہو، ہر رات ہو، ہر سیکنڈ ہو، سردیوں میں ہو، گرمیوں میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جن کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے، ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے، ذکر کے بغیر بات نہیں ہے، عنوان کے بغیر بات نہیں ہے، نام کے بغیر بات نہیں ہے، تاب کے بغیر بات نہیں ہے، فرما برداری کے بغیر بات نہیں ہے، اور ان کی فرما برداری کے بغیر خدا راضی نہیں ہے، مصطفیٰ راضی نہیں ہے، جنت نہیں ہے، انعام نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تقدس نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عصمت نہیں ہے، ان کی عصمت کی بات میں جنت ہے، ذکر میں راحت ہے، ان کی بات میں عقیدت ہے، احترام ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، لفظوں میں، آیاتوں میں، قرآن میں، قرآن کے پاروں میں، سپاروں میں، آیاتوں میں، سورتوں میں، سارے قرآن میں، بلکہ الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جن کی عظمت ہے، ان کی عظمت کی بات اولیاء کی زبان پہ، نیکوکار کی زبان پہ، ولیوں کی زبان پہ، کتب کی زبان پہ، ابدال کی زبان پہ، کائنات کے نیکوکار کی زبان پہ، بزرگوں کی زبان پہ، نوجوانوں کی زبان پہ، بچوں کی زبان پہ، بوڑھوں کی زبان پہ 24 گھنٹے ہر لمحے ان کی بات لیے بغیر مومن نہیں ہو، ان کا نام لیے بغیر مومن نہیں ہو، ان پہ ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو، ان کو مانے بغیر مومن نہیں ہو، تسلیم کیے بغیر مومن نہیں ہو، دل میں بسائے بغیر مومن نہیں ہو، احترام کیے بغیر مومن نہیں ہو، پیار کیے بغیر مومن نہیں ہو۔ اگر یہ فتویٰ تیرے لیے ہے، اگر یہ فتویٰ میرے لیے ہے، اگر یہ فتویٰ علماء کے لیے ہے، اگر یہ فتویٰ دینداروں کے لیے ہے، اگر یہ فتویٰ اولیاء کے لیے ہے، اگر یہ فتویٰ تقدس کے لیے ہے، اگر یہ فتویٰ کائنات کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے اور چھوٹوں کے لیے ہے، پھر یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا احترام نہیں کرتے، اور جو صحابہ میں ان کا احترام نہ کرے وہ مصطفیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، خدا کو بھی پسند نہیں ہے۔ ان کے بغیر بات ہی نہیں ہے، ان کے بغیر عنوان ہی نہیں ہے، ان کے بغیر آغاز ہی نہیں ہے، ان کے بغیر ابتدا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر شروعات ہی نہیں ہے، ان کے بغیر کسی کی حقیقت نہیں ہے، ان کے بغیر آسمان کی بات نہیں ہے، ان کے بغیر زمین کی بات نہیں ہے، ان کے بغیر ستاروں کی بات نہیں ہے، ان کے بغیر سیاروں کی بات نہیں ہے، ان کے بغیر پھولوں کی بات نہیں ہے، ان کے بغیر رنگت کی بات نہیں ہے، ان کے بغیر آسمان کی بلندی کی بات نہیں ہے، ان
سنو، کائنات ابھی نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، ابھی اللہ نے آدم علیہ السلام نہیں بنائے، کسی کو نہیں بنایا، عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، کس نے؟ اللہ کا نام، اللہ والے نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، رب تمام روحوں کو جمع کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ آج بھی قرآن موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کتاب میری ہے، کلام میرا ہے، بات میری ہے، کائنات کا بھی آغاز نہیں ہے، قرآن موجود ہے۔ قرآن میں اپنی بات کے آخری اختتامی مراحل پہ ہوں، قرآن اور قرآن موجود ہے۔ تو جب قرآن موجود ہے، اس قرآن میں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نہیں ہے؟ زور سے، آواز سے اور زور سے، کہ اس قرآن میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا نہیں ہے؟ اگر اس قرآن میں ہے تو یہ ذکر ابو بکر کا ہے۔ کس کا ہے؟ اگر یہ ذکر ابو بکر کا ہے، پھر مجھے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے دو، ابو بکر وہ ہے، کائنات نہیں بنی جس کا ذکر آسمانوں پہ ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اولئکم المہتدون قرآن میں تھا نہیں تھا، ابھی کائنات نہیں بنی تھی، اولئکم المفلحون قرآن میں تھا نہیں تھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قرآن میں تھا نہیں تھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان قرآن میں تھا نہیں تھا۔ قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن میں تھا نہیں تھا۔ یا ایھا الرسول قرآن میں تھا نہیں تھا، یا ایھا النبی قرآن میں تھا نہیں تھا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن میں تھا نہیں تھا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن میں تھا نہیں تھا۔ انا ارسلناک انا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن میں تھا نہیں تھا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ قرآن میں تھا نہیں تھا۔ یا ایھا المزمل قرآن میں تھا نہیں تھا۔ یا ایھا المدثر قرآن میں تھا نہیں تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن میں تھا نہیں تھا۔ اگر قرآن میں تھا پھر اس قرآن میں یاسین والقرآن الحکیم تھا یا نہیں تھا؟ اگر قرآن میں تھا پھر مجھے کہنے دو، کائنات سے پہلے، زمانوں سے پہلے، زمینوں سے پہلے، مکینوں سے پہلے، مکانوں سے پہلے، کائنات سے پہلے، ذرات سے پہلے، قطرات سے پہلے، لفظوں سے پہلے، فضاؤں سے پہلے، ہواؤں سے پہلے، ظلمت سے پہلے، چاندنی سے پہلے، ستاروں سے پہلے، سورج سے پہلے، سردی سے پہلے، گرمی سے پہلے، ساری کائنات کے ذرے سے پہلے، پہاڑوں پر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، سمندروں سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، ہواؤں سے پہلے، فضاؤں سے پہلے قرآن میں نبی اور نبی کے یاروں کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ اہل بیت کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ ازواج مطہرات کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ بنات رسول کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ امہات المومنین کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ نیکوکاروں کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ دنیا کے لوگوں جو اور میں اتنے خوش نصیب ہیں صحابہ کی مدح کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے، کائنات کے بننے سے پہلے جہاں نبی کا ذکر تھا، صحابہ کا ذکر تھا، وہیں آخری نبی کی امت کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ سے پہلے ہے نہیں، کیونکہ قرآن ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کس میں ہے؟ تورات میں تو نہیں ہے، زبور تو نہیں پڑھ رہا ہوں، انجیل کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن میں اس شہید کا ذکر ہے یا نہیں ہے جو راہ الہی میں رب کے لیے، رب کی ذات کے لیے، نبی کے لیے، نبی کی بات کے لیے، رسول کے لیے، رسول کے اعلان کے لیے، پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی آواز کے لیے،
اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے نبی کے یاروں کے لیے، یاروں میں ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، معاویہ کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، سعد کے لیے، سعید کے لیے، حذیفہ کے لیے، حنظلہ کے لیے، معاذ کے لیے، محفظ کے لیے، خبیب کے لیے، خباب کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے، اور جس نے 1500 سال نہیں بلکہ کائنات کے آغاز سے لے کر اب تک ہزاروں صدیاں گزر چکی ہیں، ہزاروں صدیوں سے پہلے جب قرآن تھا، قرآن میں ماننے والوں کا ذکر تھا، پھر اس میں میرے مرشد حق نواز کی قربانی کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ قربان ہونے والوں تمہیں سلام، جان دینے والوں تمہیں سلام، عزت اور عظمت پہ کٹ مرنے والا تمہیں سلام۔ میں تمام کے سلام جمع کر کے اپنے مرشد امیر عظیمت مجدد ملت علامہ حق نواز جنگوی شہید کی قبر پر سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ حق نواز آپ پہ میں ہی نہیں میرے خاندان کا ایک ایک نوجوان قربان ہو جائے۔ آپ نے ہمیں وہ نظریہ دیا، ہمیں وہ سوچ دی، ہمیں وہ فکر دی۔ آج ہم الٹا لٹک جانا برداشت کر سکتے ہیں، گولی کھانا برداشت کر سکتے ہیں، ہتھکڑی پہننا برداشت کر سکتے ہیں، جیلوں میں جانا برداشت کر سکتے ہیں، ظلم سہنا برداشت کر سکتے ہیں، پر آپ کے سبق کو بھولے نہیں ہیں، چھوڑا نہیں ہے، بدلے نہیں ہیں، تبدیل نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی کالا کتا صداقت پہ اعتراض کرے، حق نواز آپ کے خون کا قرض اتارنے کے لیے آپ کی جماعت کا روحانی برکت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، کتوں کو لگام چڑھائے گا۔ جس نے اسلام آباد میں میرے ابو بکر کی توہین کی ہے، اس لعنتی ملعون بدبخت سے پوچھو اپنے ابو کا نام بتا، اپنے ابو کا نام بتا۔ باپ کے نام کا خبر نہیں ہے۔ اعتراض اس پر جس نے رسول اللہ کی مرضی سے مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی۔ ابو کا نام پتہ نہیں ہے۔ اعتراض اس پر کہ جو آج بھی نبی کے ساتھ جنت میں ہے۔ اور اللہ کی قسم ایک جملہ کہتا ہوں، دل والوں دل پہ لکھنا، ایک جملہ کہتا ہوں۔ کون کہتا ہے ابو بکر جنت میں گیا؟ میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے ابو بکر جنت میں؟ میں کہتا ہوں ابو بکر وہ جو آیا بھی جنت سے تھا، آیا بھی اور گیا بھی۔ دنیا کے لوگوں، آپ کہتے ہو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جو کہتا ہو مانتا ہو وہ بولے، سارے نہ بولیں۔ ربا جو ہاتھ کھڑا کرے میں سمجھوں گا انہیں پتا ہے، ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ لیکن یقین کتنا ہے؟ یقین ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے؟ میں پوچھتا ہوں یقین کی وجہ؟ کہنے والا کہتا ہے میرے محبوب کا فرمان ہے، اور محبوب کا فرمان غلط ہو سکتا؟ حضور کا اعلان غلط ہو سکتا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں آؤ تمہیں ایسی ماں دکھاؤں، آؤ تمہیں ایسی ماں دکھاؤں جس کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے ہی، اس کی چار دیواری ساری جنت ہے، اس کی چار دیواری۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں میری ماں عائشہ پر، مجھے رب کی قسم ہے میری ماں عائشہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا حجرہ میرے محبوب کا مدفن ہے۔ میری ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو رہتی بھی جنت میں تھی، جس کی تربیت بھی جنت میں ہوئی، جس کے بابا بھی جنت میں ہیں، جس کے شوہر بھی زور سے، اور اس ماں کا بیٹا عمر بھی زور سے اور زور سے۔ دنیا کے لوگوں کہنے والے کہتے ہیں یہ بچہ بڑا عظیم ہے، اس کی ماں یقیناً جنتی ہے، ماں نے ایسی تربیت کی ہے۔ بچہ، دنیا والے کہتے ہیں اس بچے کی تربیت جس ماں نے کی ہے وہ جنتی ہے۔
دنیا کے لوگوں، جس ماں نے صحابہ کی تربیت کی ہو، جس ماں نے صحابہ کی تربیت کی ہو، 2210 نبوت کی وہ خلوت والی زندگی جس نے محفوظ کر کے اپنے بچوں کو دی ہو، بچوں نے محفوظ کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی ہو، وہ ماں جنتی نہیں ہے؟ زور سے پھر اس ماں کی عزت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے حق نواز نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، اثار نے اپنی جوانی کو قربان کیا ہے، مختار نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، ضیاء الرحمن نے اپنے خوبصورت لباس اور خوبصورت چہرے کو نبوت کے اس حرم پر بم دھماکے کی صورت میں وجود کے ٹکڑے کروائے ہیں۔ اعظم طارق 43 گولیوں سے چھلنی لاشا اپنی ماں کے لیے اس دنیا سے لے کر گیا ہے۔ سونے والے چاہے وہ بہاولپور میں سو رہے ہوں، سونے والے چاہے وہ رحیم یار خان میں سو رہے ہوں، سونے والے چاہے وہ مظفر گڑھ میں سو رہے ہوں، سونے والے چاہے وہ باول نگر میں سو رہے ہوں، پاکستان کے کسی کونے میں سو رہے ہوں، کہ جس کے لیے اس وقت کے بہت بڑے شاعر نے کہا، خون میں دیکھ کے لت پت امی عائشہ بولے، خون میں دیکھ کے لت پت امی عائشہ بولے، دیکھ میرے بیٹے نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ خون میں دیکھ کے لت پت امی عائشہ بولے، یہ دیکھو میرے بیٹے نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ ہم نے تو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے۔ دنیا کے لوگوں، ہماری زندگی آواز اور انداز کا مقصد صحابہ کا دفاع ہے۔ جب تک یہ آواز باقی ہے، خون باقی ہے، وجود میں قطرہ باقی ہے، غیرت باقی ہے، جرأت باقی ہے، حمیت باقی ہے، جب تک کائنات میں وقت باقی ہے، دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، صحابہ کے دشمن کی شارت پہ پاؤں رکھتے رہیں گے۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سردار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش آپ کی اس رات کی تاریکی میں، سردی کے موسم میں اتنی قربانی کے لیے آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں یہ تاریں ہٹا دو، یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں یہ تاریں ہٹا دو، میرے اللہ جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو، وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔